السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس درود پاک کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، یہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود پاک نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جو اس کے پیر تیز تیز میں ہے۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ذرا سوچیں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا تو ان پر حضرت حوا علیہ السلام حلال ہو گئے تو دنیا بحال ہو گئی۔ ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو شمار کرنا اور یہاں ذکر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آئیے جانتے ہیں درود پاک پڑھنے کے چند فوائد۔ نمبر 1، درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ نمبر 3، درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود پاک سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک پڑھنا جتنا آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں،
لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے اسے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا ہو لیکن اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب وہ دیکھے گیا جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا
کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن ہجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام خصلانی اپنے کتاب المواہب الدینیہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل من دین آفیشیل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتی رہوں گی۔ ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے، اس درود پاک کو ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر دلی حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے، نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سب کے رزق میں بے پناہ برکت اور وسعت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔